أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگو، سورہ یوسف کا یہ تیسرا رکوع شروع ہوا ہے اور اس پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا تذکرہ ملتا ہے اور تفصیلاً ملتا ہے. باقی کسی واقعے کو، کسی قصے کو قرآن پاک نے اتنی تفصیل سے، کسی بھی نبی کے واقعے کو تفصیل سے اتنا نہیں ذکر کیا جتنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے. آپ یہاں تک تو سن چکے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا اور قافلے والوں نے خرید لیا تھا 18 درہم میں. یوسف علیہ السلام کی عمر بھی 18 سال تھی اس وقت. 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے. یہ اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس عمر میں وہ بکے. تو قافلہ مصر جا رہا تھا اور یہ مصر کے بازار میں جب پہنچا تو وہاں یوسف علیہ السلام کی بھی بولی لگی. اس زمانے میں ایسے ہی نوجوان لڑکوں کو، بچوں کو بردہ فروش کہیں سے اٹھا کر لے جاتے اور بیچ دیتے بازاروں میں. تو مصر کا جو اس وقت قرآن پاک کی اصطلاح کے مطابق عزیز مصر، یہاں قرآن نے لفظ اس کے لیے عزیز کا استعمال کیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیز کا معنی ہے سب سے زیادہ جس کا آرڈر اور جس کا حکم چلتا ہو اس کو عزیز کہا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ مصر کا شہنشاہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مصر کا یا وزیر خزانہ ہے یا مصر کا ملٹری کا، فوج کا کوئی اعلیٰ افسر ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، کیونکہ ان کا بھی آرڈر بڑا چلتا ہے. شہنشاہ کا اتنا آرڈر نہیں چلتا، بادشاہ کا اتنا آرڈر نہیں چلتا جتنا فوج کے افسر کا چلتا ہے یا وزیر خزانہ کے ہاتھ میں ملک کی ڈور باغ ہوتی ہیں. یہ مصر جہاں آباد تھا، یہ آج والا یہ مصر نہیں ہے جہاں آج ہمیں مصر ملتا ہے نا، قاہرہ. تو آج بھی مصر کوئی شہر نہیں ہے. مصر ملک کا نام ہے، قاہرہ اس کا دارالحکومت ہے. لیکن یہ جو مصر جس کو قرآن پاک نے مصر سے تعبیر کیا ہے، یہ مصر اس وقت دریائے نیل کے مشرقی جانب، کہتے ہیں آج بھی وہاں ایک بستی آباد ہے. آج بھی وہاں ایک بستی ہے جس کے بارے میں یہ روایات میں ملتا ہے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں یوسف علیہ السلام بکے تھے آ کر. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا. عمر اس وقت 17 یا 18 سال کی ہے. آگے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک نے. قرآن کہتا ہے وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہنے لگا وہ شخص جس نے اس کو خریدا تھا مصر میں، اپنی گھر والی کو کہا اکرمی مثواہ، اس کی خدمت چاکری اور اس کا ٹھکانہ اچھا کر کے رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا، مجھے امید ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے گا. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اچھا آگے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں جگہ بنا دی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے بھی کہ ہم اس کو آگے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم دینے والے تھے. اور اللہ ہی غالب ہے اپنے فیصلے پر، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اب یہ بیچ میں تبصرہ ہے. غلاموں سے کیا سلوک ہوتا ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. نوکروں سے مالک یا آقا کیا سلوک کرتے ہیں. اس زمانے میں تو جو غلام ہوتا تھا وہ زر خرید ہوتا تھا، جیسے آج کی بھیڑ بکری. تو اس کے ساتھ کیا آقا سلوک کرتا ہے. مصر
جو تمدن اور تہذیب کا مرکز تھا، تعلیموں کا اس زمانے میں مرکز تھا، لیکن آقا اور غلام کا فرق نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آقا اور مالک مالک ہے اور نوکر یا غلام غلام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جانور کی حیثیت۔ تو جو وہاں عام غلاموں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا وہ تو جانوروں سے اس کی مشابہت دی جا سکتی ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب اس عزیز مصر نے، اس کا فاقتلینا اس کا نام لکھا ہوا ہے کتابوں میں، تلمود میں اور توریت میں اس کا نام فاقتلینا لکھا ہوا ہے، اس زمانے کے ناموں کے حساب سے۔ اس کی گھر والی کا نام زلیخا یا راعیل آتا ہے، دو نام آتے ہیں۔ گھر والی جو تھی جس کو اگر اس نے کہا ہے وہ زلیخا اس کا نام آتا ہے، اور راعیل بھی اس کا نام آتا ہے۔ بہرحال اس نے جب دیکھا کہ ایک بچے کی بولی لگ رہی ہے اور بازار میں بک رہا ہے تو وہ بھی آ کر بولی لگانے والوں میں شامل ہوا، اور آخری بولی اس کی لگی۔ آخری جو پیسے بڑھا ہے نا، جیسے آج کے زمانے میں بولی لگتی ہے کسی چیز کی تو خریدار 2 روپے 4 روپے بڑھتے رہتے ہیں، تو آخری بولی اس کی لگی تھی اور اس کے حصے میں آیا بچہ۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر جب نظر ڈالی تو 17-18 سال کا خوبرو نوجوان، نبوت کے خانوادے کا آدمی، جدی پشتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، یعنی 4 پشتیں مسلسل نبیوں کی، اس خاندان کا آدمی، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ تو نبیوں کی جو کیا کہتے ہیں نورانیت اور نبی کی جو حشمت ہے، نبی کی جو ذات کے اندر اللہ نے جو علوم رکھے ہوتے ہیں، جو استعدادیں اور صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، وہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ تو اس نے جب دیکھا تو قافلے والوں سے کہا کہ یہ غلام تو نہیں ہے، یہ تم کہیں سے اغوا کر کے لائے ہو بچہ۔ اس نے قسم لی ان سے، انہوں نے قسم کھائی کہ جی ہم خرید کے لائے، قسم کھائی کہ ہم نے خریدا ہے اس بچے کو اور ہم نے پیسے دیے، ہم پیسوں سے خرید کے لائے۔ تب وہ اپنے گھر لے آتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو گھر میں غلام کی حیثیت سے نہیں لا رہا، دیکھیں، بلکہ بیٹے کی حیثیت سے لا رہا ہے، اور گھر والی کو کہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ اور اس کا اکرام، اس کا احترام اور اس کا جو گزر، اس کی جو رہائش، وہ سب اچھی طرح سے کرنی ہے، نوکروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک نہیں کرنا۔ اور پھر آگے جو اس نے رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا، اس سے ہمیں فائدے کی امید ہے۔ اور آپ کو آگے چل کر یہ معلوم ہوگا کہ ایک دور ایسا آیا، اگر یہ مصر کا وزیر خزانہ ہے تو یہ ایک معاملے میں آگے چل کر پھنستا ہے اور یوسف علیہ السلام اس کی مدد کرتے ہیں، اور اگر ملٹری کا سربراہ ہے، حکومت کا سربراہ ہے، تو بھی ظاہر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس نے آگے ایک مشکل میں مصر کی پڑھی لکھی ساری تہذیب، سارے ڈگریوں والے ایک طرف ہو گئے، کوئی اس مسئلے کا حل نہ بتا سکا جو یوسف علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کیا، کسی کے پاس اس کا حل نہیں تھا۔ تو کہا ہمیں امید ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ ہوا، وہ فائدہ آگے چل کر ہوا۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ تو مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اولاد نہیں تھی ان کو اولاد نہیں تھی اس جوڑے کو، اس لیے کہا ہم بیٹا بھی بنا لیں گے۔ اچھا، آگے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اسی طرح ٹھکانہ تیار کر کے دیا، زمین میں جگہ بنا کر دی۔ اب تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ بھائی دشمن ہیں، بھائیوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا یا ملک بدر کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کی زندگی، وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ بھائی چاہتے تھے کہ ہم باپ کی رضامندی حاصل کر لیں، باپ کے مقرب بن جائیں، لیکن اللہ نے چاہا کہ نہیں، وہ باپ کی خوشنودی حاصل نہ کر سکے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا کر ہم باپ کے قریب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ باپ ان سے مزید ناراض ہوا، باپ ان سے خوش نہیں ہوا۔
آگے انہوں نے جب بیچ دیا تو انہوں نے سوچا کہ اب اس کی زندگی غلامی میں گزرے گی، اب بک گئے، اب تو کسی کی نوکری کرتے، کسی کے جوتے اٹھاتے، کسی کے جوتے پالش کرتے، کسی کے گھر کا جھاڑو دیتے، اس کی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک نبوت کے خانوادے کا انسان، 17-18 سال کا نوجوان، نبی کے خاندان کا آدمی، دیہات، دور دراز کے دیہات میں رہنے والا، جس کی زندگی غلہ بانی، جانور چرانے، جانوروں کو باندھنا، جانور کی خدمت کرنے میں گزرتی ہے۔ جوانی یہ ہے، گھر کی زندگی یہ تھی۔ اپنے باپ کی شفقت دیکھی تو صحیح لیکن پوری پائی نہیں، باپ سے الگ کر دیے گئے، بچھڑ گئے، بازار مصر میں آ کر بک گئے اور عزیز مصر کے گھر پہنچے ہیں۔ قرآن پاک نے بھائیوں کا تذکرہ کیا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف یہ سازشیں کی، باپ کا تذکرہ کیا کہ باپ نے ان سے کہا کہ تم کہانیاں گھڑ گھڑ کے میرے سامنے آ رہے ہو، حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا جو تم باتیں بنا کر آئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام پر کیا بیتی، یوسف علیہ السلام کے دل کی کیفیت کیا تھی، کیا سوچتے رہے؟ دنیا کے اعلیٰ ترین دماغوں کو آپ یہاں لے آ کر بٹھائیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں؟ وہ کیا سوچتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک نبوی خاندان کا شخص، خوبرو نوجوان، بھائیوں سے دشمنی، باپ سے الگ، قافلے کے نظر ہو گیا، قافلے والوں نے آ کر بازار میں بیچ دیا، ملک کے فوجی افسر یا ملک کے وزیر خزانہ کے گھر میں پہنچتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوں گے، اس کی دلی کیفیت کیا ہوگی، کتنا صدمہ، کتنا دکھ ہوگا؟ قرآن نے اس کو بالکل بھی نہیں بیان کیا۔ وہ ان کی سازشیں تو بیان کی، بھائیوں نے یہ تدبیریں کی، والد نے یہ کہا، ساری سازشیں ان کی تو قرآن نے بیان کی، لیکن یوسف علیہ السلام کے کہیں بے صبری کا ایک لفظ قرآن نے نہیں بیان کیا، ایک لفظ بھی نہیں جس سے یوسف علیہ السلام کی بے صبری ظاہر ہو رہی تھی۔ اور یہی بات اللہ نے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم اصل میں اس کی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ انبیاء کرام کی تربیت ہوتی ہے، یہ نبی کی تربیت ہے کہ کہیں بھی وہ پھسلتا نہیں ہے۔ میں کہہ رہا نا، دنیا کے عالی دماغ لوگوں کو لا کر یہاں بٹھائیں تو پھسل جائیں گے، کوئی سر پر ہاتھ مارے گا، ہائے میری بد نصیبی، کوئی خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کوئی اس گھرانے سے بھاگنے کی تدبیریں سوچے گا کہ میں اس گھر میں کیسے آ کر قید ہو گیا، میں تو بھاگ جاؤں کسی نہ کسی طرح سے، میں کسی نہ کسی یہاں سے جان چھڑاؤں۔ عالی دماغ بھی کتنے کا بڑے عالی دماغ لے آئیں، وہ کوئی نہ کوئی تدبیر یہاں سے جان چھڑانے کی کرے گا، لیکن یوسف علیہ السلام انتہائی صبر و تحمل سے اس گھر میں پہنچتے ہیں، اور اس گھر میں اب آداب شاہی سیکھتے ہیں۔ اللہ نے دیہات سے اٹھا کر ایک تمدن کے، ایک تہذیب کے اعلیٰ درجے کے شہر میں پہنچا دیا، پھر تمدن اور تہذیب کے گہوارے جس میں پہنچایا ہے اس میں بھی اعلیٰ ترین گھرانے میں پہنچایا، جو سب سے بڑا افسر ہے یا سب سے بڑا وزیر ہے یا خود مختار ہے حکومت کا، اس گھر میں پہنچتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں جگہ بنا دی۔ اب یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا چلوں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ٹھکانہ بنایا۔ یہ بات تو سب مانتے ہیں نا، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہوتا تو سب اللہ کی مرضی سے ہے نا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہو، لیکن کہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دیا، ہم نے کیا، لیکن بہت ساری چیزوں کے بارے میں قرآن خاموش ہے، نہیں کہتا۔ مثال کے طور پر ہمارے صوفی صاحب دکان چلاتے ہیں، شام کو پیسے جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کما لیا ہے۔ یہاں قرآن نے، یہاں اللہ تعالیٰ نے شاید نہیں کہا یوسف ہم نے تجھے پیسے دیے، نہیں کہا، حالانکہ دیے تو اللہ نے، حالانکہ یہ پیسے ملے تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ اللہ نے دیے ہیں، لیکن اگر یہ شام کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اللہ نے، میں نے کما لیے ہیں،
تو ان کا یہ کہنا جائز ہے، صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ اگرچہ یہ دیا اللہ نے، تو دیتا تو سب اللہ ہے، لیکن کہیں تو قرآن یہ نسبت کرتا ہے کہ ہم نے دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے کیا، ہم نے عطا کیا، اور کہیں قرآن نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، خاموش ہے۔ اب یہاں آ کر اعتقاد کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے ابھی اس مہینے کی 11-12 تاریخ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے خاص طور پہ کراچی شہر میں اور ملک میں ایک بزرگ دین کی 11ویں منائی جاتی ہے، خاص طور پہ اس ربیع الثانی کے مہینے میں، اور پھر لوگوں کو جھوٹے قصے واقع سنایا جاتا ہے۔ حضرت کو اتنی بڑی طاقت تھی، اتنی بڑی طاقت تھی، دیا اللہ نے تھا، تو ہم کون سا شرک کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا، یہ طاقت اللہ نے دی تھی کہ انہوں نے جا کر روحیں چھین لیں اسرائیل علیہ السلام سے، اور اللہ کی طاقت سے، اللہ کے حکم سے۔ تو یاد رکھیے گا میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، پھر تو کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ ایک آدمی گنے کی فصل کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اس نے گنا توڑ کر کھانا شروع کر دیا، تو مالک اراضی آ گیا، اس نے پکڑ لیا، بھائی تم نے بغیر اجازت کے گنا توڑا ہے، کھا رہے ہو۔ اس نے کہا میں اللہ کا گنا اللہ کا، تو کون ہوتا ہے بیچ میں؟ میں اللہ کی ملکیت ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ گنا اللہ کا ہے، میں نے اللہ کا گنا کھایا، تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا؟ اچھا لتر کے مجھے چکر۔ تو اس نے کیا کیا کہ ڈنڈا اٹھایا اور لے دے مارا، 1 2 3 4 5۔ نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا ڈنڈا خدا کا، تو بھی خدا کا، میں بھی خدا کا، چیختا کیوں ہے؟ یہ ڈنڈا بھی اللہ کا ہے، یہ لکڑی اللہ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تجھے تکلیف کیوں ہو رہی؟ نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں ہے تو واقعی یہ چیز اللہ کی، لیکن یہاں ہم نہیں کہتے کہ نہیں یہ مجھے مار رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جہاں انسان کی اپنی صلاحیتیں، جہاں انسان کا اپنا علم، جہاں انسان کی اپنی طاقت استعمال ہوتی ہے، وہاں اللہ بندے کو اختیار دیتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے تو نے کیا یہ، اگرچہ وہ کام بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، اپنی طاقت صرف کرتا ہے، پھر اس کو جو کچھ ملتا ہے نا، تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا ہے، حالانکہ ہے تو وہ بھی اللہ کا، دیا تو وہ بھی اللہ نے، لیکن یہاں بندہ کہہ سکتا ہے۔ اچھا جو چیز ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آئے اس کے بارے میں بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے ملا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت بندوں کو ملتی ہے، بندے اپنی محنت سے، اپنی کمائی سے، اپنی عبادت سے نبی نہیں بن سکتے، اور جو صلاحیتیں نبی کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ان کی اپنی صلاحیتیں نہیں، اس کے اندر ان کی اپنی کمائی نہیں ہوتی، اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ نے ان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی۔ اب یہاں یہ نظام بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو کل مصر کے بازاروں میں بک رہا تھا، آج اس کو مصر کی حکومت دینے والے ہیں اور بھائیوں کے سامنے سرخرو کرنے والے ہیں۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ ہم نے زمین میں ٹھکانہ دیا تاکہ ہم اس کو تاویل احادیث سکھائیں۔ یہ تاویل احادیث کا معنی ہے بات کی تہ تک پہنچنا۔ خواب کی تعبیر بھی ایک اس کے اندر آ جاتی ہے، کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانے کو تاویل احادیث کہا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے اندر، بہت سارے انسانوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ اصل فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فلان نے کر دیا، فلان نے کر دیا، یہ اصل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں انسان کے اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کوئی کام کیا جاتا ہے نا، تو اس کی نسبت بندوں کی طرف ہوتی ہے کہ یہ اس بندے نے کیا۔ ایک انجینئر ایک مکان بناتا ہے، بنایا تو اللہ نے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں اس نے بنایا، یہ کہنا صحیح ہے۔ لیکن جو کام انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا اس کی نسبت اس بندے کی طرف نہیں کی جا سکتی، یہ یاد رکھیں۔ اگر کسی بزرگ کو اللہ کی طرف سے مدد ملی تو اس بزرگ کی طرف نسبت کیوں کرتے ہو کہ جی اس نے کیا؟ وہ اللہ نے کیا نا، وہ تو پھر اللہ نے کیا نا، کیونکہ اس کے اپنی طاقت اس میں صرف نہیں ہوئی۔
اور اللہ کے حکم سے ہوا تو پھر وہاں تم کیسے اس کی فضیلت اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہو؟ تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، پھر تو اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بہرحال آگے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی جوانی کو، بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم اور علم دیا۔ حکم کا لفظ کہتے ہیں عربی نہیں ہے، ہماری زبان میں بھی حکم کا معنی آرڈر اور فرمان ہوتا ہے، استعمال تو عربی میں ہو رہا ہے لیکن یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، غیر عربی لفظ ہے۔ حکم کا معنی یہ نہیں ہے، حکم کا معنی ہے فیصلے کی طاقت، یہاں یہ معنی ہوگا فیصلہ کرنے کی طاقت، یہ انبیاء کرام کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے فیصلے پر عمل کرانا اور ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنا، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو پہچان جانا، یہ فیصلہ ہے، اس پر عمل کروانا نہیں۔ عمل کوئی اور طاقت کرواتی، البتہ پہچان جانا اور اس کی تہ تک پہنچ جانا، یہ ہر نبی کو اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ہم نے علم بھی دیا، علم انبیاء کرام کے پاس بے تحاشا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ انبیاء کرام اپنی صلاحیتیں نہیں صرف کرتے ہیں، کسی استاد کے پاس جا کر انسان جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے جی میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، میں نے اتنا پڑھ لیا، میں نے اتنی ڈگریاں لے لیں، لیکن انبیاء کرام یہ نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی صلاحیتیں اس میں نہیں لگاتے۔ انبیاء کرام کسی استاد کے پاس گھٹنے ٹیک کر نہیں بیٹھتے، ان سے نہیں سیکھتے، پڑھتے نہیں ہیں ان کے پاس، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو ہی اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی نیکوکار ہیں، بچپن سے ہی، ظاہر ہے کہ نبی بننا تھا، اور نبی کی زندگی بے داغ ہوا کرتی ہے بچپن سے لے کر آخر تک۔ البتہ اشد جوانی کا جو ہے نا معنی وہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر جب پہنچے، کیونکہ اسی بارے میں قرآن پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة، 40 سال کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو عطا فرماتے ہیں تو 40 سال کے بعد نبوت ملتی، 40 سال سے پہلے نہیں ملتی۔ انسان کی عقل جو ہے نا وہ 40 سال میں جا کر مکمل ہوتی ہے، اس سے پہلے انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ نبوت کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، کسی بے عقل کو نبوت نہیں دی گئی، کیونکہ یہ امامت ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم لوگ حکومتیں بے عقلوں کو دے دیتے ہو، ووٹ دے کر آئے تو بے عقل ہو بے وقوف ہو جائے بھائی جیسا بھی ہے، لیکن اچھا ہے دیکھنے میں نا، دعوے بڑے کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈینگیں بڑی مارتا ہے، تو اس کو ہم حکومتیں اس کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ حکومت دینا بھی امامت ہے۔ جس طرح آپ مسجد کی امامت کسی بے وضو آدمی کو نہیں دے سکتے، تم نے وضو ہی نہیں کیا تم کیسے مسلح پہ کھڑا کریں؟ تو اسی طرح امامت کبریٰ، لوگوں کی امامت اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے حوالے سے بھی ایک معیار رکھا ہے شریعت میں، ہر کسی کو نہیں دی جا سکتے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نیکوکار تھے۔ سبق ہمیں ایک دو اس میں سے مل رہے ہیں، ایک تو صبر و تحمل کا سبق ہمیں مل رہا ہے، صبر اور تحمل کا۔ دوسرا یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ علم کے گہوارہ بننے سے بھی مسائل کا حل نہیں ہے، اصل مسائل کا حل سیرت ہے، عادت ہے۔ صورت جو ہے نا وہ صبح کو صاف ستھرے کپڑے، بوٹ بھی پالش، ٹوپی بھی صاف ستھری، سارا دن اس کو کراچی میں منوڑے سے گھما کر لاؤ، یہاں شام کو نہائے بغیر اس کو کوئی پہچانے گا ہی نہیں۔ صورت تو تبدیل ہو گئی، صبح کو اچھی بنائی تھی فرسٹ کلاس، شام کو اس کی حالت کیا ہو گئی کہ کوئی پہچان ہی نہیں رہا۔ صورت کوئی چیز نہیں ہے، ظاہری قابلیت کوئی چیز نہیں رکھتی حیثیت، اصل چیز سیرت ہے۔ یوسف علیہ السلام کی عادتوں کو دیکھ کر وہ آدمی پہچان جاتا ہے، اور گھر والی کو آ کر کہتا ہے اس کے ساتھ غلاموں کا سلوک نہیں کرنا۔ معلوم ہوا کہ فتح سیرت کو ہوتی ہے، صورت کو نہیں ہوتی۔ حالانکہ حسن و جمال کا بھی مرکز تھے، بڑے حسین تھے، ایسا حسن دنیا میں کسی انسان کو نہیں ملا۔ حسن ایک جمال ہے، جمال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ تھا یوسف علیہ السلام سے، لیکن حسن یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف آخری ہے، دہشت زدہ ہو جائے انسان۔
اور کسی بزرگ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے خاندان کے کسی آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی مصر میں یا سعودی عرب میں. یوسف علیہ السلام کے خاندان کا کوئی آدمی، تو کہتے ہیں ہم تو دہشت زدہ ہو گئے اس شکل کو دیکھ کر. ہم نے کہا اتنا حسین یہ شخص ہے تو یوسف علیہ السلام کیا حسین ہوں گے، ان کا حسن کیا ہوگا. لیکن کوئی معیار نہیں رکھا قرآن نے اس حسن کو، ان کے قد کاٹ کو، ان کی شکل و صورت نہیں. سیرت اصل چیز، سیرت ہے اصل چیز. انسان کے اندر جو گن ہے ان کی حیثیت ہے، ان کو شریعت نے حیثیت دی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.